گزشتہ مالی سال کے دوران ترسیلات زر اور برآمدات میں نمایاں کمی کی وجہ سے پاکستان کو 8 ارب 30 کروڑ ڈالر کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ مسلم لیگ نون کی زیر قیادت مخلوط حکومت 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کو مطمئن کرنے میں مصروف رہی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ان دو اہم شعبوں کی جانب توجہ نہ دینے کی وجہ سے پاکستان نے IMF اور دیگر ذرائع سے آنے والی رقوم سے جتنا کچھ حاصل کیا اس سے کہیں زیادہ کھو دیا۔ پاکستان نے مالی سال 2023 میں بڑے پیمانے پر ٹیکس کے بوجھ، بلند ترین شرح سود، ریکارڈ مہنگائی اور روپے کی قدر میں کمی کے بدلے مالی سال 2024 کے لیے 9 ماہ کا 3 ارب ڈالر کا قرض پروگرام حاصل کیا ہے۔ ترسیلات زر مالی سال 2022 میں 31 ارب 278 کروڑ ڈالر کے برعکس 13.6% کم ہو کر 27 ارب 24 کروڑ ڈالر رہ گئے، جو کہ 4 ارب 252 کروڑ ڈالر کا نقصان ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے رقوم کی آمد مالی سال 2021 میں ملک کو موصول ہونے والے 29 ارب 44 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے بھی نیچے آ گئی، جس میں مالی سال 2020 میں 23 ارب 13 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں 6 ارب 31 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 10 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کے مشرق وسطیٰ میں ملازمتوں کے لیے ملک چھوڑنے کے باوجود مالی سال 2023 کے دوران بیرون ملک سے رقوم کی آمد کی رفتار مایوس کن رہی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ورکرز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے رقوم کی آمد بہت زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن اس میں کمی بنیادی طور پر سیاسی اور معاشی بحران کی وجہ سے ہوئی، جس کا پورے مالی سال غلبہ رہا اور اس نے سمندر پار پاکستانیوں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے بے یقینی پیدا کر دی۔ کرنسی ڈیلرز اور انٹر بینک مارکیٹ کے ماہر عاطف احمد نے کہا کہ ترسیلات زر میں ماہانہ کمی کے باوجود حکومت IMF کے ساتھ قرضوں کے حصول میں مصروف رہی۔ اس میں کمی کے رجحان سے نمٹنے کی توجہ کی ضرورت تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ قرض لینا زیادہ اہم تھا۔ اسی دوران برآمدات میں کمی آنا شروع ہوئی اور بالآخر یہ 12.7% کی کمی کے ساتھ 27 ارب 74 کروڑ ڈالر تک آ گئی، جو کہ گزشتہ سال 31 ارب 78 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 4 ارب 4 کروڑ ڈالر کا نقصان ظاہر کرتا ہے۔ دونوں شعبوں میں کمی کے نتیجے میں 8 ارب 29 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا مجموعی نقصان ہوا۔ یہ رقم مالی سال 2023 میں ریکارڈ کی گئی برآمدات کے تقریباً 30% کے برابر ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رواں ماہ IMF، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر رقوم کی مجموعی آمد کی اطلاع دی ہے۔ پاکستان کو امید ہے کہ IMF کی مدد کے بعد آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں مزید ادھار ڈالر ملیں گے، لیکن 8 ارب 30 کروڑ ڈالر کا نقصان اب بھی اس سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ IMF کے قرض سے شرح تبادلہ سمیت معیشت پر اب کوئی مثبت اثر نہیں پڑے گا۔ ٹریس مارک کے CEO اور مالیاتی ماہر فیصل مامسا نے کہا کہ 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کی آمد تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ IMF کا پروگرام پاکستان کی موجودہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے سیاسی طور پر مدد فراہم کی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح امریکہ اور خلیجی ریاستیں پاکستان کو جغرافیائی طور پر اہم سمجھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی ذخائر میں اضافے پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن ادائیگیوں کے بیک لاگ، درآمدات، منافع کی واپسی وغیرہ کا تقریباً 6 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے، جو روپے کو اس کی موجودہ سطح سے زیادہ مضبوط نہیں ہونے دے گا۔ گزشتہ روز کے آخری سیشن میں انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بڑھی، جو IMF کی مدد کے کم ہوتے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ فیصل مامسا نے کہا کہ اگر مہنگائی کی شرح بلند رہی تو سود کی شرح جلد نیچے نہیں آ سکتی۔ IMF نے مالی سال 2024 کے دوران مہنگائی کی شرح 25% رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔